سو ارشاد باری ہے والفجر، اور قسم ہے، فجر کی قسم ہے، صبح کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ فجر کا معنی یا تو ہر صبح ہے کہ ہر صبح کی قسم، یا پھر فجر کا معنی ہے نماز فجر کہ نماز فجر کی قسم، یا پھر فجر کا معنی ہے ذی الحج کی پہلی صبح، ذی الحج کی پہلی صبح، یعنی ذی الحج کی پہلی صبح کی قسم، یا پھر فجر کا معنی ہے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں سے ہر ایک دن کی فجر اور ہر ایک دن کی صبح۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ اقسم اللہ بالفجر وهو الصبح والصبح اذا اسفر، او بصلاة الفجر، کہ الفجر یا تو ہر صبح یا پھر فجر کی نماز۔ اور یہ جو 10 راتیں ہیں قرآن کریم میں ولیال عشر کہ 10 راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں ذی الحج کی 10 راتیں، تو الفجر سے ذی الحج کے 10 دنوں کی فضیلت معلوم ہوئی، اور لیال عشر سے ذی الحج کی 10 راتوں کی فضیلت معلوم ہوئی۔ مقصود یہ تھا کہ ذی الحج کے 10 دن بھی فضیلت والے ہیں اور ذی الحج کی 10 راتیں بھی فضیلت والی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نے روایت کیا کہ ان 10 دنوں میں اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور 9 ذی الحج کو یعنی عرفہ کے دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام پر اپنی خاص نعمت اور خاص رحمت اتاری، اور ان 10 دنوں میں اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اور ان دنوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی محبت میں اور اس کے عشق میں آگ میں ڈالا گیا، اور انہی دنوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر
اور اس کی محبت میں قربان کرنا چاہا. اور انہی دنوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی. انہی دنوں میں بیعت الرضوان ہوئی. ایک درخت، اس کے نیچے صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بیعت کی. اور ایک روایت یہ ہے کہ پہلے قرآن کا نزول بھی ذی الحج سے شروع ہوا. یہ ایک روایت ہے. اور انہی دنوں میں اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مناجات، سرگوشی، اپنا خاص راز اور اپنے کلام کی خاص تجلی عطا کی. اور انہی دنوں میں اللہ پاک نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو اپنی خاص رحمت میں ڈھانپا اور چھپایا. الغرض ذی الحج کا مہینہ پورا اور اس کی پوری راتیں اور خصوصاً پہلی 10 راتیں اور پہلے 10 دن وہ اللہ کی بارگاہ میں مبارک ہیں، سعادت والی راتیں ہیں، سعادت والے دن. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مہینوں کا سردار اور چیف، اور دنوں میں مہینوں میں سب سے زیادہ بزرگ تر، موسٹ ریسپیکٹڈ، انتہائی معظم ذی الحج کا مہینہ. اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا میں جتنے بھی دن ہوئے، دنیا میں جتنے بھی دن ہوئے، ان تمام کے تمام دنوں میں ذی الحج کی یہ 10 دن بزرگ تر اور مبارک ترین. حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ. قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ پاک کو عمل صالح، گڈ ڈیڈز، وہ زیادہ لائق اور پسند ہے. اور فرمایا کہ ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی بھی دن ایسے نہ ہوئے کہ ان میں اللہ کو عمل صالح، نیک عمل زیادہ پسند ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مگر وہ شخص جو اپنا مال لے کے اور اپنی جان لے کے اللہ کی راہ میں نکلا اور اس نے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ نثار کر دیا، جان بھی دے دی اور مال بھی دے دیا، تو اس کا مقام تو خیر الگ ہے.
جو جان بھی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے اور اپنا مال بھی دے دیتا ہے، تو اس کا لیول، اس کا مقام اللہ جانتا ہے یا پھر اس کا رسول جانتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا، ترمذی اور مشکات میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہن من ایام عشرۃ ذی الحجہ ان صیام یوم یعدل صیام سنۃ وقیام لیلۃ کقیام سنۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو ان 10 دنوں میں عبادت، ورشپ سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، وہی ذی الحج کے 10 دنوں میں۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے، یہ مشکات میں، کہ ذی الحج کے ان دنوں میں ایک روزہ، یعنی 9 دن، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا منع، تو ذی الحج کے ان دنوں میں ایک روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت وہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، کہ کان رجلا یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان تھا اور اس کو حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی، حضور سے بے پناہ عشق تھا۔ تو جب بھی ذی الحج کا مہینہ آتا تو وہ نوجوان اس ماہ میں روزے رکھتا۔ تو فأخبر بذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ حضور وہ فلاں شخص ہے، تو جب بھی ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو وہ اس مہینے میں ہر دن روزے سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں اس ماہ میں ہر دن روزے سے ہوتے ہو، کیا ریزن ہے، کیا سبب؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ماہ میں لوگ حج کو جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ دعاؤں میں اور ان کے ثواب میں شریک ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں ہر دن کے روزے کے بدلے 100 غلام آزاد کرنے کا، 100 اونٹ کیملز اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب عطا کرے گا۔ اور جب ذی الحج کی 8 تاریخ ہو، 8 ذی الحج کو، جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، اللہ پاک آپ کو 1000 غلام آزاد کرنے کا اور 1000 اونٹ اور گھوڑوں کا اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب عطا کرے گا۔ اور پھر عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ تمہیں 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 2000 اونٹ اللہ کی راہ میں
دینے کا ثواب اور 2000 گھوڑے اللہ کی راہ میں ثواب دینے کا ثواب عطا کرے گا، اور پچھلے 1 سال کے روزوں کا ثواب دے گا اور اگلے 1 سال کے روزوں کا ثواب دے گا۔ یہ ثواب ہے اس مہینے میں روزے کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام غزالی نے اس کو بیان کیا مکاشفۃ القلوب میں، کہ جب عرفے کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مرضی پھیلا دیتا ہے، اور سب سے زیادہ لوگ اس دن دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لوگ دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں، اور جو شخص عرفے کے دن ذی الحج کی 9 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ذی الحج میں عرفے کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مختار مطلق ہے، وہ اگر 2 سال کا یا 1 سال کا ثواب عطا کرے یا گناہ معاف کر دے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن یہ نوافل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نفل پڑھ کے، نفل روزہ رکھ کے فرض کو بھول جائیں۔ جب نفل کا مقام یہ ہے تو پھر فرض کا مقام کتنا ہو؟ تو ہم لوگ بعض ہوتے ہیں نفل پڑھ کے بس ہو گیا، سال کا معاملہ ہو گیا، نفل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا قیامت کو، فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جو نادان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اپنے حال کو سنوارے بنائیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رأى رجل صالح فی المنام ان قامت القیامہ، ایک صالح شخص نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اللہ کے نیک بندے نے خواب دیکھا، ڈریم، کہ قیامت قائم ہو گئی، اور اس کے سامنے 2 نور ہیں، اور اس کے ایک اور دوست ہیں، اس کے سامنے 10 نور ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ نہ جانے کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ میرے سامنے 2 نور ہیں اور اس کے سامنے 10 نور ہیں۔ تو جواب آیا کہ تم نے چونکہ 2 سال عرفے کا روزہ رکھا اس لیے 2 نور ہیں، اور تمہارے دوست نے چونکہ 10 سال تک روزہ رکھا عرفے کا اس لیے اس کے سامنے 10 نور۔ اور سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، جو اولیاء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کنت فی المقبرہ فی ایام ذی الحجہ، کہ میں ذی الحجہ کے دنوں میں قبرستان میں تھا، فرأیت قبرا یخرج منہ نور یتلألأ، میں نے قبر دیکھی کہ اس میں سے نور نکل رہا تھا، روشنی نکل رہی تھی، وہ چمک رہی تھی۔ تو سوچا نہ جانے کیوں یہ روشنی نکل رہی ہے، یہ نور نکل رہا ہے۔ تو جواب آیا کہ سفیان یہ وہ شخص ہے جو عرفہ کے دن اور عرفہ سے پہلے جو 8 ذی الحج کے دن ہیں، یعنی 9 ذی الحج کے 9 دنوں وہ روزہ رکھتا تھا، اس لیے آج اس کی قبر سے نور نکل رہا ہے۔ سفیان اگر تو نے بھی یہ روزے رکھے
تو کل تیری قبر سے بھی اس طرح نور نکلے گا، روشنی نکلے گی۔ تو یہ وہ راتیں ہیں، وہ دن ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی تاریخ قبر کو روشن بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنے تاریخ دل کو روشن بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو گناہوں کے اندھیرے چھٹ سکتے ہیں، گناہوں کے اندھیرے ختم ہو سکتے ہیں، اور علم اور عرفان کا نور سینے میں آ سکتا ہے، روح میں علم اور عرفان کی روشنی آ سکتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر ذی الحج کی 10 تاریخ تک روزانہ 2 رکعت پڑھتا رہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطینا، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، تو اللہ تعالی اس شخص کو 1000 صدقوں کا ثواب عطا کرے گا، 1000 نیکیاں عطا کرے گا، اور اس کو اعلی علیین میں، ہائیسٹ پلیس، اعلی علیین میں داخل فرمائے گا۔ اور جو شخص ذی الحج کے ہر جمعے کے بعد 6 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ 15 ٹائمز 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور نماز کے بعد پھر 10 مرتبہ 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ تو قیامت کے دن اس سے پہلے کوئی بھی جنت میں نہ جائے گا، یعنی جنت میں جو سب سے پہلے جانے والے ہوں گے ان میں سے ایک شخص یہ بھی ہوگا جس نے یہ نوافل پڑھے، 6 رکعت، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد یہ دعا کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اللہ تعالی اس ماہ میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کا خاص نور و فیض و برکت عطا فرمائے۔ وما علینا۔